موسیقی بدیسی میں خوشی سے کھاؤ پیو جو تم نے گزرے دنوں میں کیا۔ الحمدللہ ہم خود کو رمضان کے سنہرے دروازے سے نکلتے ہوئے پاتے ہیں۔ جیسا گریجویشن کی تقریب میں یہ خوشی کا موقع نہیں گزرا اپنی طاقت سے، لیکن ایک نیتی اور ممتحن کی مہربانی سے ہی علوم اور ہم نے عقائد اور اعداد و شمار سے نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہرائی سے کچھ سیکھا ہے کہ گہرا ممکن ہے۔ ہم نے یہ سیکھا ہے کہا اپنے کو نہ کہنا بھی ممکن ہے۔ ان لمبے دنوں کے لیے سب سے ناقص اور سب سے زیادہ حیوانی خواہشات، اور اگر ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ ہم واقعی نہیں کہہ سکتے ہیں اور اس لیے ہم افلاطہ منتزاکہ کے ذریعے فتح حاصل کرتے ہیں، اس نے فتح حاصل کی ہے جو خود کو پاک کرتا ہے۔ اگر ہم ان بنیادی خواہشات پر بھی قابو پا سکتے ہیں جب انسانی تکمیل کی انتہائی بنیادی خواہشات اور بقا، پھر ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کم تر خواہشات سے نمٹنے کے قابل ہونا چاہیے۔ شہرت کی اندرونی خواہشات دکھانے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے، مقابلہ کے لیے، غیبت کے لیے، تفخیر کے لیے، ہمارے اندر موجود ان تمام بدصورت چیزوں کے لیے ہمیں ان کو بھی نہیں کہنے کے قابل ہونا چاہیے۔ کتنا بڑا سبق ہے۔ انشاءاللہ ایک سفر ایک جہنم ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم وہاں جائیں۔ یہ کوئی حل نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ ہم یہ رہیں، اس بات کو پڑھنے کے لیے پیغمبرانہ طریقے پر عمل کریں۔ مخاری بونا ٹھیک کرنا سیکولر دنیا کا کام لگتا ہے، اپنی تقریب پر گھمنڈ کرتے ہوئے اسے تباہ کرنا ہے، لیکن یہ کام بنی نو انسان کی مذہبی اکثریت کا ہونا چاہیے، نہ کہ صرف آمد اسلامی کا کام ہے کہ جہاں وہ کھینچے۔ ہم جہاں وہ لالچی ہوں وہاں پودے لگانا چاہیے، ہمیں روکنا چاہیے، چاہے وہ گھاٹی لگائیں۔ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ ہمیں آدم کا کام ہے کہ وہ اپنی زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اہل ہونے کی حیثیت سے اپنے کردار میں شفا بخشے، تاکہ ان چیزوں کو ٹھیک کر کے ان کو مسلمان بنائے جائے، صحیح بتائیں۔ اس زمین پر اتنے سیکولر لوگوں کی ذہنیت کتنی عجیب ہے، جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہمیں زمین پر کسی طرح کی جنت میں لے جا رہی ہے۔ زمین پر کچھ نہیں ہو رہا۔ زمین کا حال دیکھو، لوگوں کے دماغوں کا حال دیکھو، افسردگی اور اضطراب اپنے پیروں کے نیچے گرتے ہوئے سیارے کو دیکھو۔ یہ ترقی نہیں تو کیا کریں؟ ہم میں سے ہر ایک کی پہنچ میں یہ جواب ہے، ہمارے پاس یہ نعمت ہے دنیا کے اندر فطری اور روکے ہوئے یہ اور فطری طریقے سے زندگی گزارنے کا یہ طریقہ جسے چنے ہوئے کی سنت کہا جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ نہ سوچیں کہ سنت صرف کرنے اور نہ کرنے کی ایک بہت لمبی فہرست ہے جو آپ کرتے ہیں، جو تقریباً بے ترتیب لگتے ہیں، جو زندگی کو بعض اوقات مزید پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ جو ہم کرتے ہیں آخرت میں انعامات حاصل کرنے کے لیے اللہ کے خزانے یقیناً ان لوگوں کے لیے کھلے ہوں گے جنہوں نے اپنی چنے ہوئے کی محبت میں اس سنت پر عمل کیا، اور ہمیں یہ کہتے ہوئے کبھی نہیں سننا چاہیے کہ یہ صرف سنت ہے۔ کچھ بھی نہیں، صرف سنت ہے، کیونکہ سنت بہترین ہے چیز اور ہر حال میں سب سے خوبصورت چیز ہو آئی بجائے اس کے کہ ہم سنت کو نجات کے ایک جہاز کے طور پر دیکھیں جو ہمیں اس بڑھتے ہوئے طوفانی سمندر سے گزرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جیسا کہ انسانیت نے روایتی طور پر سورج کے غروب ہونے کا جشن بنایا، چاند کے چکر قدرت کی حمد و ثنا کرنے کے لیے، قدرت کی چیزوں کو سننے کے لیے، انشاءاللہ اگر ہم اپنے خالق عزوجل کے قریب ہوں تو قدرت کی تسبیح چیزوں کی تسبیح بیاسبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے تحفے میں سن سکتے ہیں۔ پرندوں اور جانوروں کی تسبیح کا بولنا آسمان اللہ ہم اس درجے تک نہیں پہنچے، لیکن جب ہم فطرت سے ملتے ہیں تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ قدرت کا ہر ایک تعریف کر رہا ہے۔ یہی فرق ہے اہل سنت اور جاہلیت کے انسان میں۔ وہ شخص جو اس باغ کا جشن منانا چاہتا ہے، جو یہ زمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی سخاوت کے ساتھ اس کی تمام وسعتوں میں ہمیں عطا کیا ہے، اور وہ شخص اسے صرف ایک موقع کے طور پر دیکھتا ہے کہ قدرتی وسائل کو عام طور پر بے سمت طریقوں سے استعمال کیا جائے اور پھر ٹوٹے ہوئے کو دفن کیا جائے، اور آلودہ فضلہ زمین کے سوراخوں میں واپس آ جاتا ہے، اور یہ زمین پر اس کی اہم سرگرمی بن جاتا ہے۔ ہمیں ایسے نہ ہونے دیں
کہ ہم صبر کرنے والے اور خوش مزاج لوگ بنے، اور توازن رکھنے والے لوگ اور خوش رہنے والے لوگ جو سور اللہ اور وہ پڑھتے ہیں، جو اپنے آپ کو پاک کرے۔ اور عربی کے لغوی معنی فصل افلے کے ہوں گے، جیسے فلافل عربی میں فصل کاٹ رہے ہیں۔ آپ کوئی ایسی چیز لگا رہے ہیں جس سے آپ کی روح میں ایک خوبصورت پھول اگے گا، اور یہ اگلی دنیا میں ایک ناقابل فہم ماں ہوگا۔ ہمیں زرعی بننے دو، فصل کاشت کرنے والے ہمیں باغبان بننے دیں، ہمیں اللہ کی دنیا کو برباد نہ کریں۔ تو یہ کچھ پیغامات ہیں جواز مبارک مہم میں سیکھتے ہیں، اور جب ہم روزہ ختم کرتے ہیں تب اپنی شاعری میں اس صرف کو یاد کرتے ہیں جس نے کہا گیا ہے کہ ہم انہوں کو جو آنے 2 ماہ سیام کے بعد امرادی 12 دن کو یاد کرتی ہے، جب روزے رکھنے کے بعد اپنی زندگی کے تمام دنوں اور سالوں اور عشروں میں حرام لذتوں سے بچنے کے بعد رب العالمین کی طرف اشر کی ہر مجمع کی طرف اس جگہ کی طرف جاتے ہیں جہاں لوگ آمنے سامنے ہوتے ہیں، جس نے ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہونے کی اجازت دی ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی ہے جس کے پاس ہنیموں کے نیچے جمع ہوں گے، خوشی سے کھائیں اور پئیں گے، کیونکہ آپ نے ان دنوں میں کیا کیا جو آپ نے ایک سخی رب کی طرف سے سلام کے ساتھ کیا تھا۔ جب ہم مدد کے لیے آتے ہیں اور ہم یہاں جمع ہوتے ہیں اور ہمیں اس مقام تک پہنچانے میں اللہ کی توفیق کا جشن مناتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ واقعی یہ ہمارے لیے اچھا رمضان تھا، برا رمضان۔ ہمیں بس یاد رکھنا چاہیے کہ آخری انشاء اللہ مومنین کو جمع کر کے وہ آخری خوشی جو حتمی اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، افطار میں خلل ڈالنا، جو اس کا تحفہ ہے، ناقص لذتوں کا نہیں بلکہ خالص لذت ان لوگوں کے لیے جن سے اس نے پیار کیا اور جن کو اس نے معاف کیا، اور ان لوگ کے لیے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی، حالانکہ وہ کباب والے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میری شفاعت میری امت کے فانی گناہوں کے لوگوں کے لیے ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے برے کام کیے ہیں، اور شاید رمضان میں ہم نے ان برے کاموں کے بارے میں زیادہ واضح طور پر سوچا ہوا، اور ہمیں کیا امید ہے کہ ہم آخری دن میں امید کرتے ہیں آخری اجتماع میں آخری عملات کے لیے وہ منتخب ہوگا۔ جب باقی سب عزت کی دہشت میں اپنے آپ کو نفکی کہہ رہے ہوں گے، کہاں دن انہوں نے کیا کیا تھا جس دن تمام راز کھلے اور ہماری تمام رائیاں کیا۔ اس کی تشہیر ساری دنیا کے لیے شرمناک ہے، اور ہم گھبراہٹ اور اضطراب اور مایوسی کے عالم میں ہیں کہ بزیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس سے زیادہ نفس نہیں کہہ رہے ہوں گے۔ جب وہ مدینہ اور مکے میں تھے تو کیا انہوں نے خود کہا تھا؟ لیکن اس نے پیغام اور اپنی امت کو پہلے رکھا۔ میری امت کہے گا، ہمت کا جھنڈا اٹھائے، اپنے آقا کے تخت کے سامنے جائے گا۔ یہ سچ صحیح احادیث میں موجود ہے، اور اس میں الہام ہو، اس کی تعریف و توصیف اور تسبیح کے ایسے کلماتان ثانی تعریف میں پہلے کبھی فانی ذہن میں نہیں آئے، اور وہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہاں محمد کو عرش کے مالک نے کہا ہے اپنا محمد کے لیے شفاعت قبول کی جائے گی۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس بات پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے کہ کامل برگزیدہ کی دعا ایک کامل منتخب شدہ دعا ہے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان تمام کاموں پر قابو پا لیں جو ہم نے کیے ہیں، جو مومن کے درجے کے لائق نہیں تھے، اس لیے اس پر دن اور انشاء اللہ ہے دن اور انشاء اللہ ہر نماز کے بعد اور ہر اذان کے بعد ہماس برگزیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی دعا کرتے ہیں کہ یہ ہیتے ان تک پہنچے کہ انشاء اللہ آخری دنوں ہمیں یاد رکھے گا اور ہمیں اس آخری نماز میں شامل کریں۔ آخری دعا جوابی دعا تو آئیے ہم اس عمل کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ خاص برگزیدہ ہستی پر درود شریف پڑھا جائے، کیونکہ کمال برکت کا مستحق ہے، اور اس آخری دن کمال ہمیں برکت دے گا، اور یہ کسی کے ذریعے ہے۔ دعا کہ لا تعداد ہزاروں لا تعداد لاکھوں کو عذاب سے نکالا جائے، اور آن کی اپنی کوئی خوبی نہ ہو بلکہ صرف اس کی فضیلت کے ذریعے اس آخری بار میں لے جایا جائے جہاں فطرت اپنی تمام خالص آثار قدیمہ کے کمالات کے ساتھ ہمیشہ کے لیے موجود ہے۔
کوئی آب ہوا کی تبدیل نہیں وربول وارموں کوئی کٹاؤ نہیں نہمو سون کی تباہیاں آلودگی صرف امن اور سکون ہمارا آخری ٹھکانے جنت متو پناہ گاہ جہاں ہمارے تمام دکھوں کا علاج ہوگا، وہ جگہ جہاں احمد الہی کا پانی آخر کا ہمارے اندر کی گندگی کو مٹا دے گا، اور ہم جیسا کہ ہم اللہ کے دن تھے، ہاں ہم اس جگہ پر گواہی دیتے ہیں۔ اس ناقابل فہم نظارے میں اپنے اس کریم رب کا دیدار سب سے بڑا نرما، سب سے بڑی نعمت جس کا تصور کیا جا سکتا ہے یا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور پھر ہمیں احساس ہوگا وہ اپنے آپ کو کیوں کہتا ہے، اور ہمیں کیا نصیب ہے جو ہماری آمد میں ہمارے قائد کے طور پر ہمارے پاس سالار ہیں جو نبی ہیں۔ تو آئیے اللہ سے امید رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھیں، ہم پریشان نہ ہوں۔ خیال کریں کہ امراض سے فجیشن منانے کا ایک موقع ہے۔ آئیے بغداد میں بالتباس کے دور خلافت کے عظیم ایام کے بارے میں کچھ پرانی مسلم کہانیوں میں غور کریں اور شکریہ ادا کریں۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک پاگل آدمی تھا جسے بلولجیب سوکی کہا جاتا تھا۔ وہ چیزیں جو لوگوں کو عجیبہ اور نامناسب لگے، لیکن خلیفہ ہارون رشید کو واقعہ بارے سے پیار تھا اور اسے خلیفہ کے ساتھ آزادی لینے کی اجازت دی گئی، حالانکہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی تھا۔ اور ایک بار بت پر مسلمانوں کا پسالہ خلیفہ چلا گیا، آمدادی میلے اور بیشک کی قیادت کے لیے اپنے شاندار گھوڑے پر نکلے، اور اس کے سنہرے لباس اور اس کی ریشم کی پیری اور سونے کی تلواروں والے اس کے 1000 سواروں کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ اور یہ اسلام کے عظیم دنوں میں سے ایک دن بغداد تھا۔ امیر المومنین خلیفہ حمداد کی دعا پڑھنے جا رہے ہیں، بغداد کی مرکزی سڑک سے گزر رہے ہیں کہ اس کے سامنے غبارہ چھلانگ لگا کر جلوس میں خلل ڈال رہا ہے۔ ہر کوئی ناراض ہے، لیکن خلیفہ کو جن پسند ہے اور اسے چھوڑ دو وہ کیا کہتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ وہ خلیفہ کے سامنے کھڑا ہو کر ایک نظم پڑھتا ہے۔ تہوار نئے کپڑے پہننے کی بات نہیں، تہوار اللہ کی بندگی اور اپنے رب سے آگاہ ہو کر منایا جاتا ہے۔ دل کا سلطان بننا ہے۔ اس دھرتی کے سلطانوں کو فراموشی کا راستہ ہے، لیکن دل کا سلطان کبھی نہیں بھولتا جشن منانا ہے۔ قیامت میں عذاب الہی سے نجات ملا ہے۔ امنات بس کی بات نہیں دل پہننا، لیکن اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا و دوبارہ ان کا ارتکاب نہ کرنا۔ یہ تہوار گھوڑے کی پیٹھ پر سواری کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ عیبوں کو ترک کرنے کے بارے میں ہے، جن کی یہ بہت سی کہانیاں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جو مجھے ایک بار پسند ہے کیونکہ خلیفہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اسے ہارون الرشید کے عظیم محل میں گھومنے دیتا، جہاں وہ چاہتا تھا۔ 10,000 کمروں اور 7 دیواروں والا مشہور محل یہ دنیا کا عجوبہ تھا، لیکن جہاں چاہے جا سکتا تھا، اور ایک دن اسے کوئی نہیں روکے گا جس میں وہ خود کو جنگ میں پاتا ہے۔ تخت کا کمرہ اس کے آس پاس کوئی نہیں ہے، وہ زبردست تخت ہے جس سے دنیا کی جنگ چل رہی ہے۔ اس سب تخت پر بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ بہت آرام دہ نہیں ہے، لیکن اس چیتڑوں میں ملبوس اس پاگل آدمی کا تخت پر بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ پہرے دار اچانک اندر آتے ہیں اور یقینا وہ خوف زدہ ہیں۔ کہا امیر المومنین کے تخت پر خلیفہ کے علاوہ کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ اسے کھینچ کر نیچے لے جاتے ہیں اور اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اسے زبردست مارتے ہیں۔ اچانک خلیفہ آتا ہے اور کہتا ہے، رک جاؤ، تم میرے دوست بہلول کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ بات روم رو رہا ہے، اور وہ کہتا ہے، مجھے بہت افسوس ہے، کہا انہوں نے واقعی آپ کو تکلیف دی ہو گیا۔ اور بہلول کہتا ہے کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، ان کے ماروں میں رو رہا ہوں۔ اسی سوچ سے میں 100 منٹ تک اس کرسی پر بیٹھا رہا، اور مجھے مار پڑی کہ تمہارا کیا حشر ہوگا۔ تم سال سے اس پر بیٹھے ہوا، اور پھر خلیفہ کے اس رونے کا وقت آ گیا۔ وہ مظہر ہے جو ان چیزوں کو آگے بڑھاتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے لیے ہر چیز عاجزی سے ٹوٹ جاتی ہے اور ہماری کمزوری سے آگاہی دیتی ہے۔ یہ رمضان کی چند تحفے ہیں، اس کورس کے اس نصاب میں موجود ان دنوں تحائف جن سے ہم بھی گزرے ہیں۔ اس مہینے میں تحائف مانگتے ہیں کہ وہ ہماری
کی ہوئی بہترین کو قبول کرے گا اور جو کچھ ہم نے کیا ہے اس میں سے بدترین کو نظر انداز کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ غیر ملکی، غیر ملکی، وہ ہمیں دل میں لے لیا ہے۔ ایک اور سبق یہ ہے کہ ہاں سال بھر میں فجر کی نماز پڑھنے کے قابل ہیں۔ ہم کہتے ہیں اور میں کل کام کر رہا ہوں اور نماز جلدی ہے اور مشکل ہے۔ صبح 2 بجے تک نہیں فیکس دیکھ رہا تھا اور عزیز، لیکن اب ہم نے سیکھا ہے کہ رمضان المبارک میں صبح کے بعد سحری کے لیے اٹھنے کی ترغیب دینے کی حکمت کی وجہ سے ہم فجر انشاء اللہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اسباب برکت گھڑی میں ادا کرتے ہیں۔ وہ دن طلوع فجر تھا جب سانس لیتا ہے، جبن ابھی شروع ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت جب بہت کم خرفشار ہوتا ہے، اور جب ہم صبح کو اللہ کہہ سکتے ہیں کہ خاص دن کا سب سے اچھا ہے اور جو اس میں ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ ہم دن کی شروعات کرتے ہیں دن کا سب سے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ۔ ہم نے رمضان میں سیکھا ہے کہ ہم بھی کر سکتے ہیں، تو آئیے ہم سب کاہل ہیں اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے، اس کو برقرار رکھنے کی نیت رکھیں۔ باقی سال کے لیے خوبصورت مشائق اور ثقائف اور مضمون جو کہ رمضان یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والوں کے ڈگری سرٹیفکیٹ پر کندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورت کو پسند کرتے تھے، جو روایتی طور پر عید کی نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ خواہ آپ نہ پڑھیں، عربی کا لفظ جانے یہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ آوازوں اور آہنگ اور ہم آہنگی میں تقریباً نشعار ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ایک عظیم لفظ ہے اور اس میں کہا گیا اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور بنایا، حتیٰ کہ جس نے ہدایت کیا اور جس نے ہدایت کی گھاس کو کھوٹی لگا کر دوبارہ رسیج کر دیا غالبہ خزاں کے وقت میں، اور یہ فطرت کے بارے میں ہے۔ یہ سورت جو روزیدہ لوگوں کو پیاری تھی وہ فطرت اور فطرت کے چکروں کے بارے میں تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کے لیے ایک اہم چیز ہے جو خود کو دین کہتا ہے فطرہ کا، جس کا ترجمہ فطرت کے مذہب کے طور پر بہت آسان اور خامی سے کیا جا سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سلو الہی کا انتخاب اس وقت تھا جب اس نے دودھ کا انتخاب کیا، نہ کہ شراب۔ قراج کے بلند ترین لمحات میں آپ کے فرشتے نے فرمایا فطرت کی طرف رہنمائی کے بعد وہ دودھ کا انتخاب کرتا ہے، وہ شراب کا انتخاب نہیں کرتا ہے، وہ دودھ کا انتخاب کرتا ہے جو قدرتی طور پر فطرت سے آتا ہے، اور وہ شراب نہیں جو فطرت کی خرابی ہے اور جو انسان میں توازن اور ضبط کی صلاحیت کو بار بار ختم کرتی ہے۔ قرآن اور حدیث سے ہمیں فطرت پر یہ خوبصورت تاکید ملتی ہے کہ قرآن فطرت کی کتاب ہے جس کے برگزیدہ ہستی نے اپنے خوبصورت قدرتی شہر مدینہ منورہ میں اپنے سبز گنبد اور عظیم پہاڑ اور کھجور کے باغات کے ساتھ فطرت کے پیغمبر ہیں۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میں سے کسی پر قیامت کا دن آ جائے اور اس کے ہاتھ میں ایک پودا جسے وہ لگا رہا ہے وہ اس کا پودا لگا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاریخ کا رب ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ بڑی دہشت کا باہری ذمہ داری ہے۔ اپنی زمین کے کاشتکار اور سبزہ زاریہ حکم ہے۔ کتنا خوبصورت بخاری میں ہمارے ہاں ایک باب ہے جس کا نام ہے پودے لگانے اور بونے کی فضیلت۔ یہ کتاب مزارہ میں ہے، زراعت کی کتاب جو کہ باغبانی کی کتاب کی طرح ہے، اور باغبانان حدیث کانستون سے بھی پسند کرتے ہیں کہ کبھی کوئی بیج بوتا ہے یا کوئی پودا نہیں لگاتا جس سے پرندہ کھاتا ہے یا انسان کھاتا ہے یا کوئی جانور کھاتا ہے، بلکہ یہ خاص کے لیے سطح جاریہ ہے کہ کیا خوبصورت خیال ہے کہ تم کچھ لگاؤ اور پھر شاید آپس سے بھول جائیں، اور آس خوبصورت جاندار کی بقی زندگی کے جس طرح جانور اور پرندے سے مستفید ہوتے ہیں آپ کو اس کا سطح ملتا ہے کہ امام بخاری نے اسے فضیلت کا باب قرار دیا ہے۔ بھری بھری چیزوں کی بوائی اور برقرار رکھنے میں جو ہم پڑھتے ہیں اور بت تراشی کرنے والا جاف تاریخ کا تہوار ہے فطرہ کے بالکل قریب ہے۔ ہمیں اس اہمیت کے وقت خود زندگی کا تقدس بھی یاد دلانا چاہیے۔ جس نے نہیں چلنا کسی جنگل میں یا فطرت کی خوبصورتی کو دیکھا یا کسی جانور کے عجائبات کو دیکھا، چاہے صرف چڑیا گھر میں ہو، اور اس معجزے اور خوبصورتی اور حیرت اور سکون کو محسوس کیا ہو
جب آپاس قدرتی مظہر کا تجربہ کریں تب یہ انسانوں کے لیے معمول کی بات ہے۔ کیا ہمارے لیے فطرت میں رہنا اور فطرت کا حصہ بننا معمول ہے، اور جدید دنیا ہم سے دور ہو گئی ہے کہ جدید دنیا فطرت کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، اور موسمیاتی تبدیلی اس بات کی علامت ہے کہ جدید دنیا فطرت کے ساتھ جنگ میں ہے، اور وہ پتہ نہیں کیا جواب ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس خواہش کی گرفت میں ہیں، نفس کی یہ نہ ختم ہونے والی خواہش جو اگلے جہان میں اس جوسلین کی طرف لی جاتی ہے، اس سے بڑی آج و بے جان ہے، اور اس دنیا میں بھی آگ لگتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور گلوبلائزیشن کا ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم اپنے دلوں کو لالچ کی بھٹی بننے دیتے ہیں، اور ان تمام جذبوں کو جن کو ہم رمضان کے مہینے میں صرف ہست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ انسانی حسا اور دولت مندوں کے لالچ کا نتیجہ ہے، اور اس میں روایتی تہذیبوں کا قصور نہیں ہے، مذاہب کا قصور نہیں ہے، یہ مادی پرستی کا قصور ہے۔ جوان سالوں کی زیادہ سے زیادہ کی خواہش کی طاقت ہے، اور دنیا اس وقت تک زیادہ سے زیادہ دھچکے برداشت کرتی رہتی ہے جب تک کہ یہ شروع نہ ہو جائے۔ دنیا کے ایرت ممالک میں سے کس کو گنا اور گنا اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ خطرہ بنگلہ دیش ہے۔ اس لیے یہاں کیمبرج میں ہماری بہت ساری بابرکت کمیونٹی قابل احترام لوگ ہیں جن کی جڑیں بنگلہ دیش سے ہیں، اور اگر آپ وہاں جائیں تو آپ دیکھیں گے کیا لگتا ہے دریا بلند ہو رہا ہے اور دیہات سمندر میں گر رہے ہیں، اور مانسون ناکام ہو رہا ہے یا بہت مشکل سے آ رہا ہے، اور لوگ دکھ اٹھا رہے ہیں۔ غریباس دنیا کے امیر مادی پسندوں کی وجہ سے ہاپ کر رہے ہیں اور اڑ رہے ہیں اور توڑ رہے ہیں، جل رہا ہے، اور اس کا شکار غریب لوگ ہیں۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگ بنیں جو نہ صرف زندگی کی افادیت کی بات کریں بلکہ زندگی کے تقدس کی بات کریں، جسے ہم زندگی کے معجزے میں دیکھتے ہیں۔ واقعی ایک معجزہ ہی ہے، صرف ایسی چیز جو ہمیں ہماری زندگی کے طور پر برقرار رکھتی ہے، سکور سست، لیکن ایک ایسی چیز کے طور پر جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کہاں سے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں، جو ہم سے بات کرتا ہے، جو خود کو زندگی کا لانے والا کہتا ہے۔ یہ دنیا صدیوں کے باوجود اسرار سے بھری ہوئی ہے۔ سائنسی کامیابیوں کے بڑے بڑے اسرار سائنس کے ذریعے حل نہیں ہو سکے، کیونکہ کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی جواب نہیں کیوں زندگی ہے، اور صرف موت ہی نہیں، کوئی جواب نہیں کہ ہمارے جسم کے ہر ایک خلی میں پہلا خلیہ کیسے وجود میں آیا، اور وہاں ہمارے جسم میں اربوں خلیے ہیں۔ یہ اللہ سبحان و تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ ان میں سے ہر ایک خلی دوسری خلی کی تقسیم کے ذریعے وجود میں آئے، اور یہ ایک دوسرے خلی کی تقسیم سے بالکل ناقابل تصور ماضی تک پہنچ گئے۔ سائنس دان کا کہنا ہے کہ شاید 4 ارب سال پہلے، لیکن یہ کیسے شروع ہوا کہ ہمارے کی تاریخ گونجے پن سے زندگی کا معجزہ کیسے نکلا، جو پہلے خلی کی گرد باؤنڈری بنانے کے لیے ضروری لیپڈز نکلی، یہ پروٹین کیسے ہوا، خلی کے اندر توانائی کے عمل کے لیے ضروری شکل وہ پہلے خلی کی صلاحیت سے کہاں سے آئی کہ وہ خود کو 2 مزید خلیات میں تقسیم کر لے، جو اس کے بعد آنے والے تمام خلیات کے آباء و اجداد ہوں گے۔ کہ ایسا کیسے رہا کہ سائنس دان زندگی کی تعریف بھی نہیں کر سکتے۔ کیا کورونا وائرس زندہ ہے؟ مجھے معلوم نہیں ہے۔ کیا یہ ایک جین کی نقل تیار کرنے کا کوئی عجیب طریقہ ہے؟ میں نیالی سوالات نہیں جانتا جو وہ نہیں جانتے۔ کہ زندگی کی ایک ہی سے زیادہ مختلف سائنسی تعریفیں ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ یہ کیسے ہوا، اس کی شروعات یہ کیسے ممکن ہے، کہ یہ اتنا پائیدار کیسے ہے، یہ اتنا خوبصورت کیوں ہے، نہ جانے نہ جانے نہ جانے نہ جانے۔ اور پھر وہ راز جو زندگی کا سب سے بڑا اسرار ہے، جو کہانسان کا شعور ہے، کسی دوسرے حکم کے برعکس زمین پر ایک خراب انواع کی تخلیق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہان میں سے ایک عظیم اسرار ہے۔ یہ اسرار جو واقعی سن سکتا ہے جب خالق کہتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا۔ کوئی دوسرا جانور ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ خوبصورت جانور ہے، اپنی جگہ پرامد کی حیثیت سے کامل
آپ کی طرح، لیکن وہ واقعی یہ فیصلہ نہیں لے سکتے کہ میں نہیں کھاؤں گا، میں بھوک پر قابو پاؤں گا، کیونکہ میں افطار کی امید رکھتا ہوں اور میں جنت میں منتخب ہونے والے کی موجودگی میں افطار کی امید رکھتا ہوں اور اس کے لیے میں ترک کر دوں گا۔ میرا کھانا پینا ایک جیلین عنوان میں سے صرف ایک ہی کر سکتا ہے کہ وہ کیا معجزہ ہے۔ وہ کرشماتی شور کا معجزہ، اخلاقیات کے انتخاب کا سب سے گہرا معجزہ ہے، لیکن اس کا میٹر کس زندگی کے بغیر زندگی کا میٹر کس ہے جو شاید ہی موجود ہو۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی کتاب میں زندگی کے اس راز سے مطبع کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ وہ مالتا ہے جو موت کو زندگی بخشے گا اور زندہ کو مردہ میں سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ میں سے نکالتا ہے۔ یہ وہ عظیم چکر ہے جس سے ایٹم بنائے گئے تھے، وہ کبھی پتھروں اور بادلوں اور پانی اور کچھ اور کا حصہ تھے، اور اب اپنی حکمت کے ذریعے قوانین کی ترتیب میں اس تخلیق میں سے وہ اکٹھے ہو کر ہماری غیر معمولی صورتیں تشکیل دیتے ہیں، اور پھر ہماری موت پر وہ دوبارہ غائب ہو جائیں گے اور ہماری بات پھر زمین پر لوٹائے جائیں گے۔ یہ ایک چک ہے سوائے اس معجزے کہ جو خلیات یا ایٹموں کا حصہ نہیں ہے۔ ہم جو شور اور علم کا کرشمہ ہے اور خام، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ معجزہ ہوتا چلا جاتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو اس سائنسی دور میں پاتے ہیں جو جہالت کا دور ہے۔ ہم کہاں سے آئے ہیں کہ دنیا کہاں سے آئے، یہ مادے کی بنیاد کیا ہے کہ یہ طبعی قوانین کہاں سے ہیں، زندگی کہاں سے ہے، شعور کہاں سے ہے۔ نہ جانے نہیں جانے، یہ وہ جگہ نہیں ہے جس کی ہم جوابات تلاش کرتے ہیں، بلکہ قرآن یہ خوبصورت آسمانی نمحیہ ہم اہم توجہ ہم تراویح کی راتوں میں خود کو بے خودی میں کھو دیتے ہیں۔ یہ غیر معمولی کہتا ہے۔ ہاں ان سب کی واحد مربوط وضاحت اللہ ہے، اور ہمارے پاس جوابات ہیں، اور جوابات گہرے ہیں اور دل پر لاگو ہوتے ہیں، اور جوابات ہی ہمیں اجازت دیتے ہیں دنیا کو دیکھنا اور اس کی خوبصورتی کو دیکھنا، اور دنیا میں زندہ کی خوبصورتی کو دیکھنا خود کو برقرار رکھنے کا معجزہ سیارے کے معجزے پر لاگو ہوتا ہے، جو بوڑھے مستر مسک کے لیے انسانوں کے لیے روح کا مسکن ہے۔ ہم سب کو سیارہ مریخ پر لے جانا چاہتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ مریخ پہلے ہی ایک ایسا سیارہ ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے تباہ ہو چکا ہے، اور جس نے اربوں ڈالر کے تجربات اور مارس، روز اور مریخ کے تحقیقات نے ایک بھی نامیاتی ذرا دریافت نہیں کیا ہے، نہ ایک خلیہ کسی بھی انسانی جسم کے اندر خرگوں میں موجود کسی چیز کا ٹکڑا کچھ بھی نہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ طاقت